اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ، صرف 3 کام کر، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا۔ اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ صرف 3 چیزیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کوئی لمبی بات نہیں۔ ایک تو سچ بولا کر، سچائی کا سبق پڑھایا کر، اور دوسرا عدل کیا کر، اپنی ذات سے شروع کر، اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں۔ آپ کوئی بھی ہیں، قانون کے سامنے، کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا عادل ہے؟ لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، پر دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے۔ اور تیسرا فرمایا شجاعت کا، بزدل والی زندگی نہ گزارو۔ ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک دوست مجھے پچھلے دن کہنے لگے، وہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ اب نہ میں بعض چیزوں سے باہر نکل آؤں، پر لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کی بات مانیں، تو پھر لوگ آپ کو ولی مان جائیں گے۔ جو کام مقصد بات سے جو بات بھی تھی ان کی، مطلب اگر آپ نہیں کرتے اور آپ وہی کرتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے، تو پھر ولی اللہ مانیں گے لوگ آپ کو؟ یہ آپ کہتے کرتے نہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا پھر لوگوں کو چھاڑنا، رب رسول دی سوڑ، کیا بات کرتے آپ؟ آپ دلیر بنے، زندگی شجاعت والی۔ رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب سے، تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگ جمع ہو رہے تھے، نیزے لا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، ہم ابھی تیار ہو رہے تھے، اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جدھر ہم جانا چاہ رہے تھے نا، شور والی جگہ، حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے، اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں ڈرنے والی، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے آپس میں، اور نیزہ حضور کے دست مبارک۔ اقبال کہتے ہیں کچھ نہ کر، تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو میں امام بنوں گا، قیادت کروں گا، تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا برادری ازم ہو تو آگے بڑھوں گا، نہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ فرمایا رب پتہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو امام بنے گا دنیا کا، بس سچ بولنا، عدل کرنا، دلیر رہنا۔ یہ 3 خوبیاں آج پوری امت کو اس کی ضرورت ہے۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ، اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے تو وبشر الصابرین، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کرے انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہے۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما، کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی،
دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے، بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دست کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے۔ اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں، اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے، روٹی بندہ کھا جاتی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے، اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو نا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے، اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتہ کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، باقی سارے سپورٹ کرتے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔
تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح، سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئیں، کاروبار پیچھے رہ گئے، حضور نے فرمایا تم بھائی ہو۔ لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ لہذا جب حضور نے کہا نا اب تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا، دھاگا رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے، چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا، انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں، انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے، انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں، تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں، جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے۔ چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر تر جگر والے کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب ہے اسلام کے اندر۔ جو تر جگر رکھتا ہے، جس کے وجود میں روح ہے، اس سے نیکی کرے اجر ملے گا، صحیح حدیث میں موجود ہے نا۔ اور میرا خیال ہے آپ سب کو وہ حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے بخشش فرما دی۔ کتا حلال جانور بھی نہیں، کتے کو پانی پلایا، ساری زندگی کے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ کوئی بھی تر جگر والا ہو، آپ مجھے بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے سے رب معاف کرتا ہے، تو اگر وہ کسی انسان کی خدمت کرے، اور نرا انسان نہیں مسلمان، اور نرا مسلمان نہیں مدینے والے کا غلام، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو عزیز بھائی، مخلوق خدا سے جب لوگ پیار کرتے ہیں، جب لوگ محبت کرتے ہیں، اور جب ہمارے دل نرم، ہمیں نا مادہ پرست بنایا گیا ہے کچھ عرصے سے، ہمارا ذہن بنا دیا ہے، اور یہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو تقسیم کرتے ہیں ذہنوں کو، ڈھیر سارے لوگ، اس میں بعض مذہبی لوگ بھی شامل ہیں الا ماشاءاللہ، جو ذہن تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے لالچ کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کار ہمارا عام حصہ ہے، عام جز ہے۔ یاد رکھنا، جب قومیں مادہ پرست ہو جاتی ہیں نا، جب وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتی ہیں اور پہلے اپنا نفع دیکھتی ہیں، پھر وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وہ تاجروں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ وہاں ہر چیز سیل ہوتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ دوستو، قلبی طور پر جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب ہمارے دلوں میں وسعت ہوتی ہے، جب ہمیں پیار کرنا آتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے کو بٹھانے کی وسعت رکھتے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں کرنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ اگر تم نیکی کرو گے، اگر تم جذبہ دکھاؤ گے، اگر تم خیر میں آگے بڑھو گے، تو پھر یاد رکھنا تمہاری قدر بھی کی جائے گی، پھر تمہارا اعزاز بھی ہوگا، پھر تمہارے لیے اضافی نمبر بھی ہوں گے، تمہاری قدر و منزلت پھر انفرادی ہوگی۔ میرے عزیز، حوصلہ افزائی زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہے۔
حوصلہ شکنی بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کریں, اس کو منع کریں. وہ شخص اچھا بھلا ہے اور جان بوجھ کر بھیک مانگتا ہے تو اسے بالکل نہ دیں, اس کی حوصلہ شکنی کریں تاکہ اسے کام کاج کی عادت پڑے. لیکن اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے, کوئی اچھا کام کرتا ہے, کوئی بہترین عمل کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے. جیسے اللہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ایمان والوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. ہم دونوں معاملات کے اندر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے, بزدل ہوتے ہیں, کیونکہ حوصلہ شکنی کرنے والوں کو لوگ برا کہتے ہیں. حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے کیونکہ کنجوس ہوتے ہیں, الا ماشاء اللہ. حوصلہ شکنی کریں, پتہ چلے آپ طاقتور ہیں, بزدل نہیں ہیں. حوصلہ افزائی کریں, پتہ چلے کہ آپ سخی ہیں, کنجوس نہیں ہیں. یہ جو حوصلہ افزائی ہے نا, یہ نکمے آدمی کو بھی کام کا بنا دیتی ہے. اس کو بار بار کہنا تو بڑا باصلاحیت ہے, تو نے کر جانا. لیکن حوصلہ شکنی, بچہ فیل ہو گیا, یہ ابھی گزشتہ دنوں رزلٹ آیا میٹرک کا, تو وہ اس نے چھلانگ لگا دی پانی میں اور خودکشی کر لی. تو جب لوگوں نے تھوڑی ریسرچ کی, تحقیق کی, تو پتہ چلا کہ گھر کا ماحول بڑا گھٹن والا ہے. وہ اس گھر کا رہنے والا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ تسی نہیں کدی کامیاب ہو سکتے. مینوں پہلو ہی پتا سی, میں پہلے سے جانتا تھا تیرا یہی حال ہونا. وہ باتوں کی جو چبھن اسے رزلٹ آتے ہی محسوس ہونے لگی. سارے بچے ذہین نہیں ہوتے, سب کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا, کمزور بھی ہوتے ہیں بیچارے کئی. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, پیچھے بھی رہ جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس بچے نے بیچارے نے اس بات سے ڈر کے کہ اب تو مجھے بڑی باتیں ہوں گی, اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں وہ تقریر پھر شروع کرتے ہیں تو الا ماشاءاللہ ختم ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں میں تو تیری وجہ سے پورے خاندان میں منہ دکھانے قابل نہیں رہا. دوست پوچھیں گے تو کیا کہوں گا, فلاں کا بچہ کہاں پہنچ گیا. اس کو کمپیریزن کر کے, تقابل کر کے مختلف لوگوں سے احساس کمتری کا شکار کر دینا. اس بچے نے بیچارے نے چھلانگ لگا دی. حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ افزائی کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے, بچے کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جوان کو بھی ضرورت ہوتی, بوڑھے کو بھی ضرورت ہوتی. ہاں, حوصلہ افزائی کی ان پڑھ کو بھی ضرورت ہوتی اور پڑھے لکھے کو بھی ضرورت ہوتی ہے. حوصلہ افزائی کی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو کارکن ہوتے ہیں, اور ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو قائد ہوتے ہیں. حوصلہ افزائی کریں. یہ ذرا قرآن مجید کا انداز دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی اہل ایمان کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. فرمایا جو ایمان لا کر اچھے عمل کرے یہی تو ساری مخلوق سے افضل ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون. فرمایا جو ایمان لا کے اچھے عمل کرے گا میں تمہیں ایسا اجر دوں گا, ایسا اجر دوں گا, ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. لہم اجر غیر ممنون. اور یہ سورہ والتین میں بھی ہے, لہم اجر غیر ممنون, ایسا اجر دوں گا جو کبھی ختم. تو یا اللہ سارا قیامت میں ملے گا. فرمایا نہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا نا, رحمان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دے. کیسی کیسی حوصلہ افزائی قرآن نے کی, کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ دلائی, کس کس طرح مالک کریم نے نوازا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو
جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، جن سے گناہ ہو گیا ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا اللہ تو کیا دے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان سے کہو اپنے رب سے کی رحمت سے مایوس۔ کیسی کیسی تسلیاں ہیں، کیسا کیسا کمال ہے، کیسا انداز ہے کریمانہ، لیکن ہمارے ہاں تسلی دینے کا مزاج، حوصلہ افزائی کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہی نہیں ہوتا، ہم اس طرف غور ہی نہیں کرتے کہ تھپکی دینا کتنا کوئی کمال کام ہے، حوصلہ افزائی کرنا کتنا کوئی بڑا کام ہے۔ صرف کالج یونیورسٹی میں ہی نہیں، دینی مدرسوں میں بھی حوصلہ شکنی کی جاتی، طالب علم سے غلطیاں ہوتی ہیں، طلباء سے کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی جگہ جگہ انسلٹ کی جائے۔ کوئی بڑی عمر میں آ کے مدرسے داخل ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں اپنی عمر دیکھ اور کام دیکھ۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی ایسی عمر ہے جس میں انسان فرشتہ ہو جاتا ہے؟ عجیب انفرادیت ہے لوگوں کی، اور عجیب رنگ ہے بات کرنے کا۔ حوصلہ شکنی نہ کریں، مسائل آ جاتے ہیں، کسی گناہگار سے گناہگار شخص کی بھی حوصلہ شکنی منع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون کو جب کہہ دیا تھا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ایسی بات کر کے؟ تو جناب ابو ہریرہ پھر ڈھونڈ کے لائے اور آپ نے ان سے معذرت بھی کی۔ تو حوصلہ افزائی کریں۔ آپ کو پتہ ہے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے، چلنا، تو کس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دادا دادی، نانا نا، بیٹا آؤ نا، آجو آجو میرا بیٹا، وہ گر جاتا ہے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب اگر اس کی حوصلہ شکنی کر دی جائے اس عمر میں کہ تو کبھی بھی چل نہیں سکتا، تو مجھے بتائیے وہ چلنا جلدی سیکھ لے گا؟ تو حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو تسلی دیں، ان کے معاملات کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں۔ ہم 1 منٹ لگاتے ہیں اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے، معاشرے کے اندر مایوسی پھیلتی، اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں تلخ مزاج لوگ، تنگ نظر لوگ، الجھے ہوئے لوگ، پریشان حال اور پریشان خیال لوگ، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بعض اوقات بڑا سخت برآمد ہوتا ہے۔ میں جو مضمون آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کتاب و سنت کی وساطت سے، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں اچھائی کا ذکر کرنے کا، حوصلہ، بیجا تعریف نہ کریں، خوشامد نہ کریں، وہ منع ہے، لیکن حوصلہ افزائی کریں۔ آپ دوسروں کی تائید کریں خیر کے کاموں میں، آپ محسوس کریں گے کہ خوشبو پھیلنے لگی ہے، آسانی ہونے لگی ہے، ٹھنڈک ملنے لگی ہے۔ 2 حدیثیں سنے، دونوں امام طبرانی نے روایت کی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، اور میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ سب سے افضل عمل فرائض کے بعد کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے، یعنی جو جنت کو ضروری کر دے کسی کے لیے، یہ بھی امام طبرانی روایت لائے، فرمایا جنت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حوصلہ افزائی جب آپ کریں گے، کسی کے دل کو خوش کریں گے، کسی کی طبیعت کو ڈھارس پہنچے گی، آپ محسوس کریں گے کہ وہ شخص آپ کی وجہ سے توانا ہو گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے بیمار ہو گئے. تو ہمارے ہاں بھی لوگ تیمارداری کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں اوہو آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، اوہو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ بیچارہ اور کمزور ہو جاتا. سرکار تشریف لائے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے اس بیماری سے بچوں گا نہیں. میری ایک ہی بیٹی ہے، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کی. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں مسئلہ بھی بتایا کہ وصیت کیسے کرنی ہے. اور سعد پتہ کہ فرمایا سعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا، ابھی تو بڑا کام کرنا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ان لفظوں میں کیا طاقت تھی. ظہر کے وقت بات ہوئی، عصر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ ادا. حوصلہ افزائی کرنا، لوگوں کو تسلی دینا، لوگوں کو تھبکی دینا. حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے سال کے طالب علم کو جو بھی دارابا یادرب کی گردانے پڑھ رہا ہوتا تھا، دارابا کر رہا ہوتا، پہلے سال کا بچہ، اس کو بھی مولانا صاحب کہہ کے پکارتے تھے. مولانا کہاں جا رہے، مولانا کہاں سے آ رہے. تو ایک توانائی اس کے اندر دوڑتی تھی، وہ سمجھنے لگتا تھا کہ میں اب دین کا طالب علم. حوصلہ شکنی نہیں. آپ دیکھیے حضور کسی کی تعریف کرے، سبحان اللہ، تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول حوصلہ افزائی فرما اور حضور مہربانی کر رہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو معاذ ابن جبل ہے نا، حلال حرام کے مسائل جاننے والا ان سے زیادہ میری امت میں دوسرا کوئی نہیں. سیدنا معاذ ابن جبل کی حضور نے ان لفظوں میں تعریف کی. حضرت عبداللہ ابن عمر کی نبی پاک علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی. فرمایا عبداللہ ابن عمر نیک آدمی ہے، کاش رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھا کرے. بندہ اچھا ہے، نیک ہے، لیکن چاہیے کہ تہجد کی اٹھ کے نماز بھی پڑھا کرے. فرماتے ہیں بس میرے کانوں سے بات ٹکرائی، پھر عمر بار میں نے تہجد نہیں چھوڑی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نبی پاک نے فرمایا یہ میری امت کے امین ہے، قربان جائیں. حد ہو گئی حوصلہ افزائی کرنے کی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب میں احد کے دن تلوار چلا رہا تھا اور تیر چلا رہا تھا تو حضور فرمانے لگے چلا تیر، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو. کیا حد ہے حوصلہ افزائی، یعنی بات کہاں تک چلی گئی. حضور فرمانے لگے چلا تیر، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان. کمال ہو گئی. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا. دیکھو خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلائیے تیر، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو. تو حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی. آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ حوصلہ افزائی کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت. اس سے انسان ذہنی طور پر خوراک لیتے ہیں. آپ میدان میں نکلیں، آپ جدوجہد کریں، آپ حوصلہ دیں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں. حضور کے مقدس پسینے سے خوشبو مہکا کرتی اور گلیاں اور بازار اس سے مہک اٹھتے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، 4 بیویاں تھیں. وہ کہتی ہے کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں. ہم باوجود کوشش کے، باوجود ہمت کے اور باوجود تجسس کے وہ خوشبو نہیں پاتی. تو ایک دن ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھ ہی نہ لے وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ بتائیے، تو کہنے لگے میں نے تو کبھی لگائی نہیں.
تو ہم نے کہا بھئی آپ ایسے ہی تو دعویٰ نہ کیجئے، ہم نے پوری جدوجہد کر لی اور پھر عورتوں کا چیزوں کو تلاش کرنا یہ تھوڑا انفرادی بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ رنگ نہیں ملا خوشبو کا، وہ انداز جو آپ کا ہے۔ تو فرمانے لگی اصل بات یہ ہے کہ میرے کمر پر کچھ تکلیف ہو گئی تھی، کچھ ایسی چیزیں ابھر آئی تھی جو تکلیف کا باعث تھی، تو میں پھر حاضر ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہٹائیے گا، تو میں نے کچھ کرتا ہٹایا تو کریم نے دست مبارک پھیرا، بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اتنے دلائل ہیں، یہ اتنا آفتاب سے روشن مسئلہ ہے کہ یعنی آپ شمار کرتے جائیں، آپ گنتے جائیں، آپ سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ فضائل کو پڑھتے جائیں، کمالات کو پڑھتے جائیں، تو مرحوم اعظم چشتی کا ایک جملہ اتنا فٹ آتا ہے کہ یہ سارا مضمون اس میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، یعنی لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایک ایک گزرنے والی گھڑی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور کا مسکرانا بھی بتاتا ہے کہ سچے رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا دیکھنا بھی بتاتا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہے۔ حضور تو کسی پر جلال بھی کر دینا تو بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمائیں یا آرام فرمائیں، آپ ذرا یہ انوکھا پن ملاحظہ فرمائیے گا، یہ انداز ذرا دیکھیے گا کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے تو خوشبو کی بڑی ضرورت ہے، تو مہربانی فرمائے کرم نوازی کریں۔ عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، آج بھی وہاں خوشبو بڑی مہنگی ہے اور خوشبو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو مل جائے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لکڑی لے آؤ اور ایک بوتل، ایک شیشی لے آؤ۔ وہ لے کے آئے تو محبوب نے نا لکڑی کے ساتھ اپنا پسینہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، حضور نے وہ پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا، فرمایا جا جا کے استعمال کر، اللہ تبارک و تعالی بہترین خوشبو عطا کرے گے۔ حضور علیہ السلام کا سارا وجود نور، یعنی ہمارے ہاں کسی آدمی کے منہ سے تھوک نکلے یا لعاب نکلے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، لیکن نبی کریم اگر لعاب دہن لگا دینا مولا علی کی آنکھوں پر تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہترین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود نور کو جیسے جیسے دیکھتے جائیں محسوس ہوتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گفتگو کرنے آیا تھا، حضور علیہ السلام کے دین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آیا تھا، اور میں تورات کو پڑھنے والا تھا، اہل یہود کے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے حضور کی گفتگو سنی۔ محبوب کا لباس مبارک مہنگا نہیں ہوتا تھا پر نہایت ہی اجلا ہوتا تھا، نہایت سادہ ہوتا تھا، نہایت باکمال ہوتا تھا۔ فرماتے میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے محبوب کے لباس کا، بات کرنے کا، نفاست کا، ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز دیکھا، اور جھکی جھکی نظریں اور معصوم لہجہ
اور گفتگو میں سلاست اور روانی اور ٹھہرے ٹھہرے جملے اور لفظوں کا وہ ایک خوبصورت ریتھم، فرماتے ہیں وہ سارے انداز میں نے دیکھے تو میں جو بات کرنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی، لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاچ ہی بھول گئی، ایتھے زبانہ تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی۔ فرماتے ہیں میں کوئی بات ہی نہ کر سکا، جیسے ہی محبوب کے قریب گیا میں نے فوراً عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ آج جو لوگوں کی طبیعتیں الجھ سی گئی ہے نا، آج یہ جو بے شمار باتیں، بے شمار گفتگو، سوشل میڈیا کا بے دریغ اور بے ہنگم استعمال اور ذہن کو ہر وقت تھکائے رکھنا اور طبیعت کو ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو پریشان کر دینا، یہ جو ساری بے چینی ہے، یہ جو سارا اضطراب ہے، یہ جو ساری ہماری طبیعتیں الجھ سی گئی ہے، ہر آدمی کو دوسرا دشمن نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرا اپنا مخالف دکھائی دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر بسنے والا ہر آدمی لالچی دکھائی دیتا ہے، محسوس ہوتا ہے سارے شہرت کے لیے لگے ہوئے ہیں، سارے اقتدار کی جنگ لڑ رہے۔ یہ جو ہماری ساری بدگمانیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر تو کھل کے دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کی بارگاہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی پرکیف شخصیت کو دیکھیں گے، فضائل دیکھیں گے، کمالات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، نعت پاک کی طرف توجہ کریں گے، اخلاق عالیہ کو دیکھیں گے، حسن کردار کو دیکھیں گے۔ دنیا میں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں جو دروازہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں ان کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے، جو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے ذہن کی مشقت پھر ختم ہو جاتی، انہیں منزل نصیب ہو جاتی۔ وہ لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اب زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اب سکون نصیب ہو گیا، اب اطمینان قلبی مل گیا، اب مقصود ہاتھ آ گیا ہے، منزل مل گئی ہے۔ نوجوانوں بہت زیادہ نہ الجھا کرو یار، بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کرو۔ جب دل بڑا گھبرا جائے نا تو اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا کرو، حضور کے احوال شریفہ کا مطالعہ کیا کرو، ان کے حسن کی بات دیکھا کرو، جمال کی بات دیکھا کرو، کمال کی بات دیکھا کرو، محبوب کے بانٹنے کا انداز دیکھا کرو، نوازنے کا انداز دیکھا کرو، نبی پاک کا دشمنوں کو معاف کرنے کا رنگ دیکھا کرو، حضور کا عطا کر دینے کا انداز دیکھا کرو۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر طرف بے راہ روی ہے، سارے دشمن ہیں، لیکن محبوب تبلیغ بھی اطمینان سے کرتے ہیں، ان کو دعوت توحید بھی مطمئن ہو کے دیتے ہیں، اور جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ یہ خاص ٹھہراؤ آپ کو حضور کی بارگاہ تک جانے میں ملے گا۔ ہم نا رسمی سی محفل کرتے ہیں، رسمی سا میلاد، رسمی سا معراج، رسمی سی سیرت، رسمی سی باتیں، وہ جو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا، یہ والہانہ پن کبھی ملے نا، والہانہ پن، یعنی حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملے اچانک، اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر لپٹے ہیں اور والہانہ انداز ہے اور وارفتگی دکھا رہے ہیں اور عشق کا مظاہرہ کر رہے، اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی حکم کرے میں فوراً تعمیل ارشاد کروں، کچھ فرما دے۔ یہ والہانہ پن، یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں یار کھولو سیرت کی کتاب، اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھتے ہیں، کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا، آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دے جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔
आओ कोई कुर्ब पाए हुजूर के दरवाजे नूर की तरफ सफर करे। हम कहां उलझे हुए हैं, कहां सुकून तलाश कर रहे हैं, कहां हमने अपने आप को उलझा दिया है, किन बेमानी और बेमकसद बातों में अबहास और बहसें कर करके अपने आप को परेशान किए हुए हैं। आइए देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का लम्हा लम्हा आपके कलेजे को ठंडा करेगा, आंखों को सुकून देगा, बातन को पाकीज़ा करेगा, सोचों को निखार देगा। कह लेने दो मुझे ये जुमला, हुजूर से प्यार करो, जीने का भी मजा आएगा, मरने का भी मजा आएगा, लुत्फ नसीब हो जाएगा, सुरूर नसीब हो जाएगा, एक कैफ सब मुयस्सर आ जाए। हुजूर की बारगाह आली मर्तबत तक जुड़ो, नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के अखलाके आलिया को अपनाओ, किरदार को समझो, हुस्न तकल्लुम को समझो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर करो। यकीन करो कभी कभी पढ़ते पढ़ते वजद हो जाता है, कभी कभी उन बातों को सिर्फ मुताला की नजर से देखें, सीखने की नजर से देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे रूह परवाज करने लगी। ये इस तरह के भी कमालात होते हैं, ये भी रंग होता है, ये भी अंदाज होता है, ये भी तौर तरीके होते हैं। और फिर हुजूर उम्मी है, नबी करीम ने दुनिया में किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी मकतब में नहीं गए, हुजूर ने किसी मदरसे से तालीम नहीं पाई। लेकिन जब हुजूर बात करते ना, जब महबूब हिकमत के मोती रोलते ना, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम कोई कलाम करते ना, आप यकीन करें ऐसा अनोखापन, ऐसा निराला फैसला, ऐसी हिकमत और दानाई से भरी हुई बात, यानी जो फलसफियों से खुल न सकी और नुक्तावरों से हल न हुई, वो बात एक तैबा वाले ने बतला दी चंद इशारों से। हुजूर दो चार इशारे करते और उखदे खुल जाते। ऐसी दानाई वाली बात, ऐसी कीमती बात, ऐसी अनोखी बात महबूब बयान करते। हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना फतेह मक्का के मौके पर झंडा था, वो अलम बरदार थे, जिनके पास झंडा होता था वो आदमी सबसे आगे आगे होता था। अब एक वक्त ऐसा आया कि सूरत हाल इस तरह की बन गई कि हजरत साद बिन उबादा को इस मनसब से हटाया जाएगा। बड़ा मुश्किल फैसला है, उन्होंने कोई ऐसी माज़अल्लाह गलती भी नहीं की, लेकिन हालात ऐसे आ गए हैं कि जनाब साद इब्ने उबादा को हटाना पड़ेगा, उनसे झंडा लिया जाएगा। सहाबा बड़े परेशान है कि हसास आदमी है, उनकी खिदमात बहुत ज्यादा है, किस तरह उनको हटाएंगे, क्या करें। नबी करीम की बारगाह में अर्ज गुजार है, या रसूलल्लाह कैसे हटाएं हजरत साद इब्ने उबादा को, और कैफियत और हालात भी ऐसे हैं कि हटाना भी पड़ेगा। आजकल ना बहुत सारे लोग काम तो करते हैं पर दाना नहीं होते, जज्बाती फैसले, जज्बाती बातें, इमोशनल गुफ्तगू, वक्ती तौर पर चीज़ों को बेहतर करना, और बस वक्ती तौर पर आज गुजारा हो कल देखी जाएगी, लेकिन चीज की गहराई तक, उसकी असल तक नहीं उतरते, उसके सारे लवाजमात को नहीं देखते, कबल अज वक्त मंसूबा बंदी नहीं करते, हमारा मिजाज नहीं होता, हम ठहराव अपनी जिंदगी में नहीं लाते। नबी पाक जो कि अल्लाह के रसूल हैं, हर हर लम्हा हुजूर का पैगंबर लगता है। अब हज़रत साद इब्ने उबादा को हटाना है और उनकी जगह किसी और को मुकर्रर करना है, और बंदा भी बड़ा हसास है और बात भी कोई ऐसी नहीं, तो क्या करे। पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी नहीं, हटा देते साद इब्ने उबादा। हुजूर ने बुलाया, फरमाया साद मेरा इरादा बना है कि झंडा आपसे ले लिया जाए। हजरत साद इब्ने उबादा ने अभी गर्दन झुकाई थी तो हुजूर फरमाने लगे मेरा इरादा है आपसे लेके आपके बेटे को दे दिया जाए। जो फलसफियों से खुल न सका, जो नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज तैबा वालों ने बतला दिया चंद इशारों में, और तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े,
کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسا کمال فیصلہ, ایسا انوکھا فیصلہ. اچھا جس فیصلے سے وہ پریشان ہو سکتے تھے نا کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے, جب انہیں پتا چلا نا کہ میری جگہ پہ میرا بیٹا آ رہا ہے, وہ اتنا خوش اپنے جھنڈا اٹھانے پہ نہیں تھے جتنا اپنے بیٹے کے جھنڈا اٹھانے پہ راضی ہو گئے. ان کی طبیعت مچل گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر, نبی ہونے, ایسے دلائل, ایسے کم, آپ جس زاویے سے دیکھیں ششدر رہ جائے گا, حیران رہ جائیں گے, پیار ہو جائے گا. کچھ ایسے مصنفین بھی گزرے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو مسلمان نہیں تھے, غیر تھے, کلمہ نہیں پڑھتے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, نقل کفر نہ باشد, تنقید کی اینک لگا کے انہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا, لیکن اس نظر سے پڑھا پھر بھی مدینے والے کے غلام ہو گئے. یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ بھائی ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. نبی پاک علیہ السلام. پھر ایک اور بات, حضور امی ہے لیکن ایسی کمال بات کرتے, ایسا انفرادی فیصلہ کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی. پھر جو عظمت کردار ہے نا, بلندی کردار, مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں, گفتگو میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا. ان کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل کو بھی بولنے نہ دے, لیکن عمل کی باری آتی ہے تو کمزور ہوتے ہیں. باتیں بیسیوں آتی ہیں, درجنوں آتی ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہانے بازی کرتے ہیں, وہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک, بس دعا کرے انشاءاللہ شروع کر دوں گا, کہانیاں سناتے. کیوں اتنے بولے بنتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ گفتار کے غازی ہیں, آپ باتوں میں صرف ساری چیزیں سیدھی رکھتے ہیں, آپ اس جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہے. عمل, کردار, یہ بھی ایک مبلغ ہوتا ہے. آپ کا کردار بھی تبلیغ کرتا ہے, آپ کا لب و لہجہ بھی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتایا کیا کروں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو بڑا آسان نسخہ ہے, دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں, تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن ہم نا عمل کی دنیا میں بڑے کمزور ہوتے ہیں. قربان جائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ جہلا کا معاشرہ تھا, ظلم تھا, ستم تھا, بربریت تھی. ان لوگوں کی سوچیں, ان کی باتیں, ان کا ظالمانہ مزاج بڑا انوکھا تھا. لیکن کمال کی بات ہے نا, چاروں جانب لوگوں کا مزاج ظالمانہ تھا, لیکن محبوب کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. ہر طرف لوگ ناانصافی کی بات کرتے تھے, لیکن محبوب نے انصاف کے بول کو ہمیشہ بالا رکھا, اس ترازو کو ہمیشہ بلند رکھا. ہر طرف لوگ حق کھا جاتے تھے, لیکن محبوب نے فرمایا حق کھایا نہیں جائے گا, حق دلایا جائے گا. کردار دکھایا, کردار. وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں, وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے, صداقت کی آبرو تو ہے. دشمن بھی کہتے ہیں سچے تو بہرحال ہیں, امانت دار تو بہرحال ہیں, غلط بات تو بہرحال نہیں کرتے. یعنی دشمن بھی اگر اٹھ کے گواہی دے کہ اگر کسی نے کمال دیکھنا ہے تو عاملہ کے لال کو جا کے دیکھو, اگر کسی نے انصاف دیکھنا ہے, اگر کسی نے دھرتی پہ حسن دیکھنا ہے تو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو. او بھائی آپ سمجھے نا, عظمت کردار کے وہ موتی جو حضور نے عطا کی. دیکھیے باہر والوں نے جب دلیلیں مانگی تو حضور نے معجزات دکھائے, اور جب اپنوں نے دلیلیں مانگی, مکے والوں نے, قریش والوں نے, اپنے قبیلے والوں نے دلیل مانگی, آپ نبی ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب نے کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, اور میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے ساری, تمہیں عقل نہیں؟
میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، میرے جیسا کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، کوئی دیانتدار ہے تو دکھاؤ، کوئی پاکیزہ مزاج ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا ستھرا ہے تو دکھاؤ، کوئی اس طرح کا مزکی ہے تو دکھاؤ۔ تمہارے بیچ میں نے وقت گزارا ہے۔ باقیوں کو نبی پاک نے معجزات بطور دلیل دیے، اور جب اپنوں نے دلیل مانگی تو حضور نے فرمایا میری سیرت دیکھ لو، میرا کردار دیکھ لو، میرے شب و روز دیکھو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے اس سے پہلے عمر کا حصہ تمہارے بیچ گزارا ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ دوستو تھوڑا سا میں کردار پر بھی توجہ کرنی پڑے گی۔